السلام علیکم 5 کلاس۔ امید ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اردو کے سبق نمبر 18 ایک قدیم شہر کی پڑھائی کریں گے۔ جی 5 کلاس، سوچیں اور بتائیں، اپنے شہر یا صوبے میں موجود چند تاریخی عمارات کے نام بتائیں۔ جیسے کہ ہم لاہور میں رہتے ہیں تو لاہور کی تاریخی عمارتوں کے نام آپ بتا سکتے ہیں، جیسے بادشاہی مسجد، مینار پاکستان، شاہی قلعہ اور شالامار باغ وغیرہ۔ جی 5 کلاس، اگلا سوال ہے، تاریخی عمارات کی حفاظت کیوں کرنی چاہیے؟ جی شاباش۔ تاریخی عمارات ہر قوم کا ثقافتی ورثہ ہیں۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں، اس لیے ہمیں اپنے تاریخی عمارات کی حفاظت کرنی چاہیے۔ 5 کلاس، کیا آپ جانتے ہیں کہ شالامار باغ، جامع مسجد شاہ جہاں ٹھٹھا، شاہی قلعہ اور مہر گڑھ کے قدیم آثار عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں؟ ایک قدیم شہر، تلفظ سیکھیں، تہذیب، مماثلت، اثاثہ، دریافت، اوزار، متبرک، پرستش، کھڈیاں، نکاسی آب۔ وادی سندھ کی تہذیب دنیا کے قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہ تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی، یعنی کہ بڑھی پھلی پھولی۔ اس تہذیب کے آثار سندھ میں موئنجو دڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپہ ضلع ساہیوال میں پائے گئے ہیں۔ یہاں سے ملنے والے آثار کی مدد سے وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جاننا آسان ہو گیا ہے۔ ہڑپہ کے مقام سے مٹی کے پکے برتن، مہریں اور وزن کم کرنے والے باٹ ملے ہیں۔ باٹ یعنی کہ وزن کرنے والے اوزار۔ مہریں پکی مٹی، تانبے اور چاندی کی بنی ہوئی تھیں۔ مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ نمایاں ہیں۔ اوزار کانسی سے تیار کیے جاتے تھے۔ موئنجو دڑو اور ہڑپہ سے ملنے والی اشیاء میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ مماثلت پانا، ایک جیسی چیز ہونا، کیونکہ یہ دونوں شہر وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ ہڑپہ سے ملنے والی مہروں پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے وہ مورتیوں اور دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ مٹی کے بت بھی پوجنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ وہاں کے باسی درختوں کو متبرک خیال کرتے تھے، متبرک برکت والا۔ یہاں جانوروں کی پرستش کا بھی رواج تھا۔ جانوروں میں بیل، شیر، ہاتھی اور گینڈے کی تصاویر بھی ملی ہیں۔ ہڑپہ میں کاروباری زندگی ایک باقاعدہ نظام کے تحت چلایا جاتا تھا۔ وزن اور ناپ تول درست اور معیاری رکھنے پر زور دیا گیا تھا۔ صفائی کرنے والے ملازم گلیوں اور راستوں کو صاف رکھتے تھے۔ اس شہر کی منصوبہ بندی سے اندازہ ہوتا ہے کہ شہر کے اوپر والے حصے میں امراء رہتے تھے۔ امراء امیر کی جمع۔ ان کے گھر بڑے ہوتے تھے۔ ملازموں کے لیے علیحدہ کمرے بنے ہوتے تھے۔ لوگوں کی اکثریت غریب تھی، اکثریت زیادہ تعداد میں۔ یہ شہر کے نچلے حصے میں چھوٹے مکانوں میں رہتے تھے۔ مردوں اور عورتوں کے درمیان کام تقسیم کیے گئے تھے۔ عورتیں آٹا پیستی، کپڑا تیار کرتی اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں، جبکہ مردوں کا پیشہ کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری تھا۔ کچھ گھروں سے کپڑا بننے کی کھڈیاں بھی ملی ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کپڑا بننا بھی ان کا پیشہ تھا۔ مٹی کی مورتیاں اور ان پر بنے کپڑوں کے نقوش کپڑا بنانے کی صنعت کا پتہ دیتے ہیں۔ عورتیں آرائش اور بناؤ سنگھار کے لیے ہار، مالائیں اور چوڑیاں پہنتی تھیں۔ ہڑپہ کے لوگ پڑھ لکھ سکتے تھے۔ ان کا رسم الخط دلچسپ اور پیچیدہ تھا۔ اس عہد میں لکھنے کا ایک نظام بنایا گیا تھا، جس میں تقریباً 400 علامات تھیں۔ اسے تاجر، فوجی اور سیاسی افراد استعمال کرتے تھے۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ابھی تک ان علامات کے معنی تلاش نہیں کر پائے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ یہ تحریریں ایک سے زیادہ زبانوں پر مشتمل ہیں۔ جب تک کوئی ماہر اس تہذیب کے رسم الخط اور الفاظ پڑھ نہیں لیتا، اس وقت تک اس تہذیب کے کئی گوشے چھپے رہیں گے۔ ہڑپہ کی سرزمین زرخیز تھی۔ اس کی معیشت کا انحصار زراعت اور تجارت پر تھا۔ اس تہذیب کی اکثریت کاشتکاروں پر مشتمل تھی۔ موسمی بارشوں کی وجہ سے یہاں خوب فصلیں اگتی تھیں۔ یہاں کی فصلوں کے جو آثار ملے ہیں، ان کی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول یہاں پیدا ہوتے ہوں گے۔
شہروں کی کھدائی سے ملنے والے ہتھیاروں کی تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کے لوگ پرامن زندگی بسر کرتے ہوں گے۔ ان ہتھیاروں کا استعمال شکار ہی کے لیے کیا جاتا ہوگا۔ مویشی ان کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ بیل ان کے نزدیک اہم ترین جانور تھا۔ بیل کی تصویر والی بے شمار مہریں اور کھلونے بھی ہڑپا کے کھنڈرات سے برآمد ہوئے ہیں۔ اس شہر کے کھنڈرات کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ فن تعمیر سے اچھی طرح آشنا تھے۔ آشنا، باخبر یا واقف۔ کاریگر اینٹیں بنانے اور انہیں پکانے کے فن سے واقف تھے۔ مکانات کی بنیادیں گہری اور مضبوط بناتے تھے۔ مکانات کی تعمیر میں پختہ اینٹیں استعمال کرتے تھے۔ ہر گھر میں غسل خانہ موجود ہوتا تھا۔ مکانوں میں روشنی اور ہوا کا بھی معقول بندوبست کیا جاتا تھا۔ گندے پانی کے نکاس کا عمدہ انتظام تھا۔ قدیم دور میں کوئی بھی شہر ایسا نہیں تھا جہاں نکاسی آب کا اتنا بہتر انتظام اور سہولیات موجود ہوں۔ یوں لگتا ہے کہ آج کل کا نکاسی آب کا نظام اسی دور کی نقل ہے۔ آہستہ آہستہ اس شہر کا زوال ہونا شروع ہو گیا۔ بعض ماہرین کے خیال میں خشک سالی اس کی وجہ بنی اور بعض کے نزدیک قدرتی آفات۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، آخرکار یہ تہذیب ختم ہو کر رہ گئی۔ ہڑپا نہ صرف پاکستان کا تاریخی مقام ہے بلکہ عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بھی ہے۔ زندہ قومیں اپنی تہذیب و ثقافت کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ثقافتی ورثے کی حفاظت کریں۔ جی 5 کلاس، اب مجھے بتائیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کہاں پروان چڑھی؟ جی شاباش، وادی سندھ کی تہذیب دریائے سندھ کے کنارے پروان چڑھی۔ اگلا سوال، ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر کن چیزوں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں؟ جی شاباش، دیوی اور دیوتاؤں کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ ہڑپا کی عورتیں اور مرد کیا کام کرتے تھے؟ جی 5 کلاس، مرد کاشتکاری، تجارت اور صنعت کاری کرتے تھے جبکہ عورتیں آٹا پیستیں، کپڑا تیار کرتیں اور مویشیوں کی دیکھ بھال کرتی تھیں۔ اگلا سوال، کون کون سی فصلیں ہڑپا میں اگائی جاتی تھیں؟ گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول وغیرہ کی فصلیں ہڑپا میں اگائی جاتی تھیں۔ تو 5 کلاس، ہم نے اس سبق میں سیکھا کہ ہڑپا کی تہذیب صدیوں پرانی ہے۔ ہڑپا کے لوگوں کا رہن سہن بہت منظم تھا۔ اپنی تاریخی عمارات اور ثقافتی ورثے کی حفاظت کرنی چاہیے۔ مشق، نئے الفاظ۔ سوال نمبر 1، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھے۔ مماثلت، ملتا جلتا ہونا۔ متبرک، برکت والا۔ پرستش، عبادت یا پوجا۔ معقول، مناسب۔ زوال، تباہی۔ پیچیدہ، مشکل۔ آشنا، دوست، باخبر یا واقف۔ عمدہ، اچھا یا خوب۔ آپ نے کیا سمجھا؟ سوال نمبر 2، سبق کے مطابق درست الفاظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، ہڑپا اور موئنجو دڑو وادی ڈیش کی تہذیب کا حصہ تھے۔ تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا کہ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے، تو یہاں ہم لکھیں گے سندھ۔ ہڑپا عالمی ڈیش ورثے کا حصہ ہے، عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ ہے، تو یہاں لکھیں گے ثقافتی۔ نیکسٹ دیکھیں، کچھ گھروں سے کپڑا بننے کی ڈیش بھی ملی تھیں۔ کھڈیاں، ہڑپا کے لوگوں کا ڈیش دلچسپ اور پیچیدہ ہے، رسم الخط۔ ہڑپا سے ملنے والی ڈیش پر دیوی دیوتاؤں کی تصویریں ملی ہیں، مہروں پر، تو ہم یہاں لکھیں گے مہروں پر۔ سوال نمبر 3، سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹک اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ہڑپا سے ملنے والے اوزار چاندی سے بنائے جاتے تھے۔ غلط، کس کے بنائے جاتے تھے؟ کانسی کے۔ ہڑپا کے لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ کراس، ہڑپا کے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ہڑپا کی سرزمین بنجر تھی، یہ بھی کراس ہے، اس لیے کہ ہڑپا کی سرزمین زرخیز تھی اور وہاں پر گیہوں، باجرہ، جو، دالیں، کپاس اور چاول وغیرہ کاشت کیے جاتے تھے۔ ہڑپا کے لوگوں کی اکثریت غریب تھی، یہ بالکل درست ہے، ٹک کا نشان لگائیں گے۔ ہڑپا سے ملنے والی مہروں پر ہاتھی اور کوہان والے بیل کی تصویریں زیادہ تھیں، یہ بھی درست ہے، اس پر بھی ٹک کا نشان لگائیں گے۔ 5 کلاس اردو کے سبق نمبر 18، ایک قدیم شہر کی پڑھائی کریں اور مشقی سوالات سوال نمبر 1 تا 3 یاد کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔